الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا ضد له ولا مثل له ولا مثال له سرمدي أزلي أبدي دهري ديمومي لا أول له ولا آخر له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا ومأوانا وملجأنا در الله المخزون سر الله المكنون نور الأفئدة والعيون سرور القلب المحزون عالم ما كان وما يكون سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما وقال تعالى في مقام آخر لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله والله يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل
شيء قدير صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم انتہائی محبت کے ساتھ بلند آواز سے درود پاک
اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، خلق الانسان من صلصال کالفخار۔ ساری کائنات کا خالق وہ ہے، خاص طور پر مولانا ادھر آ جائیں، یہ مولانا صاحب ہیں، ان کو ادھر بٹھایا کرو۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کر کے اسے دو راستے بتا دیے۔ ایک اپنا راستہ اور دوسرا شیطان کا راستہ۔ اس نے بتا دیا کہ یہ کام کرو گے تو تم اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاؤ گے، اور اگر یہ کام کرو گے تو اللہ سے دور ہو جاؤ گے اور شیطان کے قریب ہو جاؤ گے۔ وہ کون سے کام ہیں کہ جن کے کرنے سے بندہ رب کے قریب ہو جاتا ہے، اور وہ کون سے کام ہیں جن کے کرنے سے بندہ رب سے دور ہو جاتا ہے اور شیطان کے قریب ہو جاتا ہے۔ جو کام رب کے قریب کرتا ہے اسے عمل صالح کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ نیک کام۔ کیا؟ اور اگر غلط کام کرتا ہے جس سے رب سے دور ہو جاتا ہے اسے گناہ کہا جاتا ہے۔ کیا؟ نیکیوں کی تفصیل بھی قرآن اور حدیث میں موجود ہے۔ کون سے نیک عمل ہیں؟ تفصیل موجود ہے قرآن اور حدیث میں۔ اور کون سے گناہ ہیں اس کی بھی تفصیل قرآن اور حدیث میں موجود ہے۔ اعمال صالحہ سے بندہ رب کے قریب ہو جاتا ہے، اور اعمال سیئہ سے یعنی گناہوں سے بندہ رب سے دور ہو جاتا ہے اور شیطان کے قریب ہو جاتا ہے۔ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، صدقہ خیرات کرنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، درود شریف پڑھنا، ماں باپ کی فرما برداری کرنا، وعدے کی پاسداری کرنا، وعدہ پورا کرنا، قرض لے کر اس قرض کو واپس کرنا، استاذ کا ادب کرنا، اپنے سے بڑی عمر والے کا ادب کرنا، چھوٹی عمر والے پر شفقت کرنا، غریبوں کی مدد کرنا، یتیموں کی مدد کرنا، بے سہارا بے نوا لوگوں کی مدد کرنا، یہ سب نیک کام ہیں، سب نیک کام ہیں۔ ماں باپ کی نافرمانی کرنا، نماز نہ پڑھنا، روزہ نہ رکھنا، حج فرض ہونے کے بعد حج نہ کرنا، وعدہ خلافی کرنا،
کسی کی جائیداد پر، کسی کے مکان پر، کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کرنا، قرض لے کر قرض کو واپس نہ کرنا، ہڑپ کر جانا، بڑوں کا ادب نہ کرنا، چھوٹوں پہ شفقت نہ کرنا، غریبوں، یتیموں، بے سہارا لوگوں کی مدد نہ کرنا، ان کے حقوق کو غصب کرنا، یہ سب گناہ ہیں۔ اس کے علاوہ بھی گناہ ہیں، زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ایک طرف نیکی ہے اور دوسری طرف گناہ ہے۔ پھر گناہ دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک گناہ وہ ہیں جن کا حقوق اللہ سے تعلق ہے، اللہ سے تعلق ہے، اللہ کا حق ہے، نماز پڑھنا یہ اللہ کا حق ہے، زکوٰۃ دینا یہ حقوق اللہ میں شامل ہے، صدقہ خیرات کرنا حقوق اللہ میں شامل ہے، روزہ رکھنا، حج کرنا یہ سب حقوق اللہ میں شامل ہیں۔ اور کچھ انسانوں کے حقوق العباد سے تعلق رکھتے ہیں۔ کس سے؟ حقوق العباد سے تعلق رکھتے ہیں۔ کسی کی زمین پہ قبضہ، ناجائز قبضہ کر لینا، کسی کے پلاٹ پہ ناجائز قبضہ کر لینا، اسی طرح کسی کے آپ نے رقم دے لیا، قرضہ لیا تھا، اس قرضہ آپ واپس نہیں کر رہے، کسی نے آپ کو امانت دی، امانت میں آپ نے خیانت کر لی، جب آپ مر جائیں گے اسی حالت میں تو جو اللہ کے حقوق ہیں اللہ ان کو تو معاف کر دے گا، لیکن بندوں کے حقوق کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ بندوں کے، جس کے پیسے آپ نے غصب کیے، جس کے پلاٹ پہ آپ نے قبضہ کیا، جس کی زمین آپ ہڑپ کر گئے، یہ بندوں کے حقوق ہیں۔ اور اسی طرح اور بھی معاملات ہیں جن میں بندوں کے حقوق ہوتے ہیں، تو اللہ اپنے حقوق تو اگر چاہے تو معاف فرما دیتا ہے۔ فرمائے فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، چاہے تو اپنے حقوق معاف کر دے جس کے لیے چاہے، وہ رحمان ہے، رحیم ہے، غفور الرحیم ہے، چاہے تو وہ معاف کر دے اور اگر چاہے تو عذاب میں مبتلا کر دے۔ لیکن یہ بات یاد رکھو، قیامت کے دن رب کائنات بندوں کے حقوق معاف نہیں کرے گا، بندوں کے حقوق معاف نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمارے سامنے ہے۔ سخت بیمار ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، بخار کی کیفیت ہے، وصال شریف سے پہلے مسجد نبوی میں تشریف لائے تو آپ نے ارشاد فرمایا جس کا مجھ پر حق ہے وہ اپنا حق مجھ سے لے لے، زندگی کا کوئی پتہ نہیں، بھروسہ نہیں۔ سارے مدینہ والوں کو آپ نے اکٹھا فرمایا اور آپ نے یہ خطاب کیا تو ہر ایک کے آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے جدا ہونے والے۔ حضرت عمر فاروق، حضرت ابوبکر صدیق، سب لوگ۔ ایک صحابی تھے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر میرا ایک حق ہے، جب تک آپ وہ مجھے حق نہیں دیں گے میں آپ کو معاف نہیں کروں گا۔ جی آپ نے فرمایا کیا حق ہے؟ فرمایا کہ فلاں جنگ میں آپ نے میری پیٹھ پر جی نیزہ مارا تھا تو میں آپ سے بدلہ لینا چاہتا ہوں، آپ سے بدلہ لینا چاہتا ہوں۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تو رحمت للعالمین ہوں، رب نے تو مجھے مالک اور مختار بنا دیا ہے، تم کون ہوتے مجھ سے بدلہ لینے والے؟ نہیں، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، میں تجھے بدلہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، ان کا خیال کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں بخار کی حالت میں، اور تم آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلہ لینا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا کچھ بھی ہو میں معاف نہیں کروں گا جب تک کہ بدلہ نہ لوں۔ آپ اپنے گریبان میں جھانکیں کہ لوگوں کے اتنے پیسے آپ ہضم کر چکے ہیں، لوگوں کی اتنی جائیدادیں ضبط کر چکے ہیں، کھا پی چکے ہیں جی، اور ایک لمحے کے لیے بھی آپ شرمندہ نہیں ہو رہے، کیا اللہ کی بارگاہ میں پیش نہیں ہونا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی ہو سکتا ہے؟ قیامت تک کے لیے نہ نبی آپ کی مقام کو پہنچ سکے منظور، نہ نبی، نہ ولی، نہ رسول، کوئی بھی آپ کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنا حق لینا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیٹھ مبارک سے قمیص اٹھایا، ارشاد فرمایا بدلہ لے لو۔ وہ صحابی آگے بڑھے اور یہاں پہ دو کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی، تو اس نے مہر نبوت کو بوسہ دیا۔ اس کے بعد پھر صحابہ، جس طرح اس بھائی نے نعرہ لگایا اسی طرح صحابہ نے نعرہ لگایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے۔ تو اس واقعے سے اس نتیجے پر پہنچتے ہیں اللہ اپنے حقوق تو معاف کر دے گا اگر چاہے تو، لیکن بندوں کے حقوق معاف نہیں کرے گا جب تک کہ بندہ معاف نہ کرے۔ اب قرآن مجید سے پوچھتے ہیں زاہد صاحب، وہ کون سا نسخہ ہے جس پر عمل کرنے سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہ معاف کروا سکتے ہیں؟ اپنے گناہ، نمازوں میں کوتاہی کرتے ہیں، یہ رب کا حق ہے، اسی طرح زکوٰۃ دینے میں کوتاہی کرتے ہیں، روزہ رکھنے میں کوتاہیاں کرتے ہیں، یہ سب گناہ ہیں۔ نماز کو چھوڑنا، روزے کو چھوڑنا، حج کو چھوڑنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا گناہ ہے، ماں باپ کو تکلیف دینا یہ بھی گناہ ہے۔ تو کون سا نسخہ ہے جس پر عمل کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے؟ یعنی اپنے جو گناہ، اس کا جو جن گناہوں کا تعلق اس کے حقوق سے ہے۔ تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ نسخہ بیان کیا گناہوں کی معافی کا۔ ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، میرے محبوب اگر آپ کے امتی گناہ کر بیٹھیں، ان سے گناہ سرزد ہو جائے، گناہ کا ارتکاب کر لیں، تو گناہ گار تو بندہ وہی ہوتا ہے نا جس نے اللہ کے حقوق کو نظر انداز کیا۔ گناہ گار مجرم تو اللہ کا ہے کہ نہیں؟ کس کا مجرم ہے؟ اللہ کا مجرم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگر تو گناہ بخشوانا چاہتا ہے تو میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جاؤ کا آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائے۔ مجرم اللہ کا ہے، گناہ بخشوانے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ میرے محبوب کریم کی بارگاہ میں حاضر ہو جا۔ ٹھیک ہے تو مجرم تو میرا ہے، لیکن میں نے ان کو رحمت للعالمین بنائے، ان کی خدمت میں حاضر ہو جا۔
پہلی شرط۔ دوسری شرط یہ ہے فاستغفر لهم الرسول، فاستغفر اللہ، ان کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اللہ سے عرض کرے یا اللہ مجھے بخش دے۔ یہ نہیں فرمایا کہ مسجد میں جاؤ، اگر گناہ بخشوانا ہے تو جاؤ مسجد میں جا کے وہاں دعا کرو، یہ نہیں فرمایا۔ یہ نہیں فرمایا کہ کعبے میں جاؤ، یہ نہیں فرمایا صفا مروہ میں جاؤ، یہ نہیں فرمایا حجر اسود کے پاس جاؤ، یہ نہیں فرمایا مقام ابراہیم پر جاؤ۔ اگر تو گناہ بخشوانا چاہتا ہے تو میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو جا۔ پہلی شرط۔ دوسری شرط یہ ہے کہ آپ کے پاس حاضر ہو کر عرض کرے فاستغفر اللہ، یا اللہ میرے گناہ بخش دے، میرے گناہ بخش دے۔ تیسری شرط یہ ہے، لیاقت سمجھ آ رہی ہے؟ تیسری شرط یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے لیے دعا کریں یا اللہ میرے اس گناہگار امتی کو بخش دے، گناہگار امتی کو بخش دے۔ یہ تین شرطیں جب پوری ہو جائیں گی تو اللہ ارشاد فرماتا ہے لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اللہ ضرور 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 اس کی توبہ کو قبول کرے گا اور اپنی رحمت کے سائے میں اس کو۔ اللہ اکبر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ گناہگار آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائے، کیا فرمایا؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، تو اگر کوئی آدمی اس سے ظاہری طور پر تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ مدینہ منورہ میں حاضری دے، کہاں؟ مدینہ منورہ میں حاضری دے گا تو پھر سرکار کی بارگاہ میں حاضری ہے نا، کیوں جی عاطف؟ اور ہم جیسے گناہگار جو یہاں موجود ہیں، ہمارے اندر اتنی ہمت اور طاقت نہیں ہے کہ ہم مدینہ منورہ حاضری دے سکیں، تو یہ پہلی شرط کیسے پوری ہوگی؟ کیوں ریاض ہے؟ اللہ فرماتا ہے نا میرے محبوب کے پاس آ جاؤ، تو جس کے پاس توفیق نہیں ہے وہ مدینہ منورہ حاضری نہیں دے سکتا، کیوں جی؟ تو پھر اس کا گناہ کس طرح معاف ہوگا؟ اس کا جواب امام غزالی نے دیا۔ کس نے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، اپنے وقت کے مجدد تھے، اپنے وقت کے محدث تھے، اپنے وقت کے مفسر تھے، اپنے وقت کے فقیہ تھے۔ جب معراج کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پہ تشریف لے گئے تو چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جی آپ نے فرمایا ہے، آپ کی حدیث ہے علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کی، ان علماء سے مراد علماء حق ہیں، اور علماء حق اولیاء کرام ہیں۔ سمجھا؟ یہ چمچے کڑچے جو علماء ہیں ان کی بات نہیں ہے، ضمیر فروش ملاؤں کی بات نہیں ہے، علماء حق کی بات ہے۔ فرمایا علماء حق بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل تھی، آپ ان کے نبی تھے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے ذرا
اپنی امت کے کسی عالم کی زیارت تو کروا دیں۔ اسی وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام غزالی کی روح کو طلب کیا۔ چھٹے آسمان پر روح غزالی پہنچتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مسمک، تیرا نام کیا ہے؟ وقار سمجھ آ رہی ہے؟ تیرا نام کیا ہے؟ فرمایا محمد بن محمد بن محمد بن غزالی۔ میرا نام محمد ہے، میرے باپ کا نام محمد، میرے دادے کا نام محمد، میرے پردادے کا نام محمد۔ سعید صاحب، حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے جلالی طبیعت کے تھے کہ نہیں؟ ان کے پاس اسرائیل علیہ السلام، جانتے ہیں اسرائیل علیہ السلام فرشتہ ہے جو روح نکالتا ہے۔ جب ہمارے مرنے کا وقت قریب آئے گا تو روح نکالے گا نا ہماری۔ کون نکالتا ہے؟ اسرائیل علیہ السلام۔ اس وقت کو یاد رکھو، اس وقت زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، کسی وقت بھی یہ سانس نکل جائے کہ نہیں سمجھ آ رہی؟ تو اسرائیل علیہ السلام نے کہا میں آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں، نہ سلام نہ دعا نہ کوئی اجازت، آپ نے تھپڑ مارا۔ یہ حدیث ہے، اسرائیل علیہ السلام کو تھپڑ مارا، ایک ان کی آنکھ نکل گئی۔ کہ ادب کے ساتھ آنا چاہیے اللہ کے نبیوں کے پاس۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جلالی طبیعت کے تھے۔ آپ نے فرمایا میں نے تو تم سے تمہارا نام پوچھا، تمہارے باپ کا نام تو نہیں پوچھا، تمہارے دادے کا نام نہیں پوچھا، تمہارے پردادے کا نام نہیں پوچھا، تم نے پورا شجرہ نسب بیان کر دیا۔ حضرت امام غزالی نے عرض کیا حضرت اپنا وقت بھی یاد رکھو۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ سے پوچھا ما تلک بیمینک، تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے، تو آپ نے فرمایا ہی عصایا اتوکا علیہا واحش بہا علی غنمی ولی فیہا معارب اخرى، یہ میرا عصا ہے، ڈنڈا ہے، میں اس پہ تکیہ کرتا ہوں اور بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اور اس میں میرے لیے اور بھی کئی فوائد ہیں، اس میرے ڈنڈے میں اور بھی بہت سارے فائدے۔ تو حضرت امام غزالی نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تو صرف اتنا پوچھا کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، تو اتنا کہہ دینا کافی تھا کہ یہ میرا ڈنڈا ہے، آپ نے اتنا لمبا سارا جواب کیوں کر دیا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو جانتے تھے نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے جلالی طبیعت کے ہیں، تو آپ نے اسی وقت اشارہ کیا کہ چلے جاؤ یہاں سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے جلال کی زد میں آ جائے۔ تو یہ امام غزالی اپنے وقت کے مجدد، اپنے وقت کے محدث، اپنے وقت کے مفسر، اپنے وقت کے شیخ الحدیث اور ولی وقت اپنے وقت کے تھے۔ انہوں نے اس کا جواب دیا کہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر کوئی گناہ گار گناہ کر بیٹھے تو پہلی شرط یہ ہے کہ گناہ بخشوانا چاہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جائے۔ جی مدینے والے تو حاضر ہو جائیں گے، مواجہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کے جی دعا کریں گے، لیکن جو لوگ دور دراز مقامات پہ رہتے ہیں جن کی اتنی توفیق نہیں کہ وہاں پہنچ سکیں، حاجی یاسین تو جب چاہے گا تو حاضری ہو جائے گی، میاں عرفان جب چاہیں گے تو حاضری ہو جائے گی، جن کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے وہ جب بھی چاہیں گے وہ پہنچ جائیں گے وہاں۔ تو امام غزالی نے فرمایا تم نہ گھبراؤ زاہد،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہے، ہر آپ کی نورانیت، آپ کی روح پاک ہر جگہ موجود ہے۔ جب تم قرآن نماز پڑھتے ہو، اتحیات پڑھتے ہو یا نہیں؟ اتحیات بٹ جی ادھر توجہ کرو، اتحیات للہ والصلوات والطیبات، آگے کیا ہے؟ السلام علیکہ ایھا النبی، تجھ پر سلام ہو اے نبی۔ زاہد صاحب جو سامنے ہوگا تو اس کو کہیں گے نا السلام علیکم، کیوں جی منظور صاحب؟ اور جو سامنے نہ ہو تو کیا کہو گے رفیق صاحب؟ کیوں بھی کاشف کیا کہو گے؟ کہ اس کو سلام دے دو، یہی کہو گے نا کہ اس کو میرا سلام دے دو۔ کیوں سلطان؟ یہی کہیں گے نا، سامنے ہو تو کہتے ہیں السلام علیکم، تم پر سلام ہو، سامنے نہ ہو تو کہیں گے اس کو سلام، یہی کہا جائے گا نا۔ اتحیات میں ہم پڑھتے ہیں السلام علیکہ، آپ پر سلام ہو اے اللہ کے نبی۔ تو اگر سامنے نہیں ہے، موجود نہیں ہے، تو پھر ہم السلام علیکہ کیوں کہیں؟ کروڑوں کی تعداد میں بلکہ اربوں کی تعداد میں نمازی نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ 5 نمازیں، اور ہر اتحیات میں وہ کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی۔ جو سرکار کو حاضر ناظر نہیں مانتا وہ پھر یہ نہ کہے السلام علیکہ، وہ السلام علیہ کہے۔ سمجھ رہی؟ امام غزالی نے اس کی وجہ بیان کی، آپ فرماتے ہیں کہ لِأَنَّ رُوحَهُ حاضر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پاک ہر جگہ جلوگر ہوتی ہے، تو اس لیے یہاں بھی جب آپ دعا کریں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر سمجھ کے دعا کریں، یا اللہ ان کے وسیلے سے مجھے بخش۔ تو اللہ تبارک و تعالی غفور الرحیم ہے، کیا ہے؟ اور ان واللہ علی کل شیء قدیر ہے، ہر شے پر وہ قادر ہے۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، جس کے لیے چاہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے بخشش کے دروازے کھول دیتا ہے۔ دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے اور بندوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کائنات اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔